تقریباً 5 دن میں نے بھروچ کے سارے نوجوانوں کو وہاں بھیجا کہ تم کو خبر ہے کہ یہ دکان کس چیز کی ہے؟ ابھی 6 دن ہوئے، اور ایسی وارننگ دی اچھے اچھے ذمہ داروں کے ذریعے کہ اب جو یہ کام ہوا تو تمہاری خیر نہیں، اور اب کی بار ہم معاف کرتے ہیں اس لیے کہ تم مسلمان اور توبہ کرو اللہ کے سامنے۔ اور ایسا تو ہر پورا نیٹ ورک بمبئی تک جا رہا، اور ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں گھومنے پھرنے یا شاپنگ کرنے جاتی ہیں۔ آدمی کو گناہ کرنا ہو تو 10 منٹ میں گناہ کر کے فارغ ہو جائے۔ اللہ پاک آمین کہو، پوری امت کی اس سے حفاظت فرما۔ میں آپ کو صرف آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا گھر اگر پاک ہے تو اللہ کا احسان ادا کرو، شکر ادا کرو، اور نہیں ہے تو نظر رکھو۔ گناہ کا تو کسی حال میں اجازت نہیں مل سکتی شریعت کی طرف۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں شراب بھی حرام ہے، بھائی زور سے بولو حرام ہے کہ نہیں؟ زینا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے، مگر شراب کے بارے میں یہ قانون ہے کہ اگر مسلمان یا کسی غیر کی جان جا رہی ہو اسلامی حکومت میں، اور ڈاکٹر لوگ یہ کہے کہ اس کی بیماری کا ایک ہی علاج، کہ اس کو 10 قطرے شراب پلاؤ، یہ اس کی جان بچ جائے، تو جو حرام ہے شراب، مفتی لوگ اس کی اجازت دے دیں گے کہ اس کی جان بچانے کے لیے شراب کی اجازت ہے۔ بھائی زور سے بولو، جان اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیونکہ قرآن میں ہے الا من اضطررتم الیہ، جب تم حالت پریشانی میں آ جاؤ تو یہ حرام شراب حلال ہو جائے گی، مگر اتنی حلال ہوگی جتنا جان بچانے کے لیے کافی ضروری ہے۔ بھائی زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفتی لوگ اجازت دیں گے اپنے حساب سے نہیں، مگر اب اس کے سامنے زینا بھی حرام ہے، زینا کاری۔ مگر آپ مجھے بتلاؤ، آپ کے سینے میں ایمان ہے کیا کسی آدمی کے لیے بھی؟ بولو بھائی، 1 منٹ کے لیے بھی اجازت شریعت دے سکتی ہے؟ ارے آپ مر جاؤ قیامت تک تو بھی زینا کی اجازت کبھی نہیں مل سکتی، اتنا سخت قانون ہے زینا کے بعد، اس لیے کہ اس سے تو حرام اولاد تیار ہوتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ زینا کا تمہیں خطرہ لگے تو شادی کر لو جلدی، مگر گناہ کا کام بالکل نہ کرو۔ قرآن پاک میں فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا کی بات تو دور رہی، زنا کے قریب مت جاؤ۔ جیسے ایک شادی میں ایک ہی منڈپ میں مرد اور عورتوں کو ساتھ کھلانا، یہ گجراتیوں کی عادت ہے خاص کر کے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں گجرات کے مسلمانوں میں عقل ہی نہیں، ان کے پیسہ زیادہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمچو دنگر ہے تسمار خانے، ہمارے جیسا کوئی تسمار خان نہیں۔ میں ابھی کئی جگہ کہہ کر آیا ہوں، میں ادھر کی شادیوں میں جا کر آیا، جے پور، ادھر دلی، سہارنپور، میں ابھی آیا گزشتہ مہینے 2 تاریخ کو آیا ہوں ادھر سے، اور ابھی یہ 5-7 تاریخ کو نجیب آباد بجنور جانا ہے یوپی، وہاں بھی اسی سلسلے میں جانا ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک منڈپ میں مرد اور عورتیں کھاتی، کبھی نہیں دیکھا کسی جگہ، مگر ہم مسلمانوں کا حال ایسا ہے، ایک ہی منڈپ میں مرد عورتوں کو ساتھ کھلاتے۔ ابھی کوسمبا میں ایک شادی ہوئی، بہت مالدار گھرانا، تو میں نے شرط لگائی تھی کہ آپ کی جب آپ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ میں نکاح پڑھاؤں تو میری شرط پوری ہو تو بتلاؤ۔ وہ ہمارے گاؤں کی لڑکی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی نواسی کی شادی تھی، کہا آپ جو کہیں گے منظور ہے۔ میں نے کہا کہ نکاح ہوگا تب بھی کوئی عورت سامنے نہ بیٹھے، ہمارے مرد کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا، عورتوں کا وارڈ الگ ہوگا، کہا منظور ہے۔ میں نے کہا کہ مردوں کا پنڈال بھی الگ ہوگا اور عورتوں کا بھی الگ ہوگا، یا تو کم از کم بیچ میں پردہ ڈال دو، کہا وہ بھی منظور ہے، اور کیا برابر کیا۔ میں تو کہتا ہوں انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا کہ شاید 5 لاکھ روپے تو منڈپ پہ ہی دیو، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، مگر کیا دیکھا میں نے معلوم ہے آپ کو؟ شادی کے اس میں بھی برابر صرف مرد ہی رہے، مردوں کا کھانے کا وارڈ الگ، پوری طرح عورتوں کا الگ تھا، مگر بھی گجرات کی یہ آزاد ماں بہنیں 5-6 گھرانے کی عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ مردوں کے وارڈ میں کھانے بیٹھ گئی۔ اور کپڑے دیکھو آپ نے، کوئی ہیروئن اتنے ننگے کپڑے نہ پہنے، اتنی ہماری ماں بہنوں نے ننگے کپڑے پہنے، اور وہ بے شرم ہو کر مردوں کے وارڈ میں بیٹھ گئی۔
مجھے کسی نے آ کر کہا کہ دیکھا آپ نے اتنا سخت قانون، مگر چلو اللہ کا شکر ہے 5 بیٹھی تھی، مگر 500 تو بچ گئی دوسری، اور عورتوں کو عورتوں نے کھانا کھلایا اور آسانی سے ہو گیا، کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ مگر ذرا ہمیں اس پر دھیان دینا ہے کہ ایک عورت ذات جس کو 25 مرد میں بیٹھنا ہو تو شرم محسوس ہونی چاہیے، مگر ہماری گجرات کی عورتوں میں شرم باقی نہیں رہی، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں پردے کا نظام ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اپنے بچے کی تلاش میں نکلی اور حضور کو تلاش کر رہی کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا مجھے حضور کی تلاش ہے، بس مجھے بتلا۔ کہا وہ درخت کے نیچے آرام فرما۔ وہ عورت وہاں گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، حضور نے پوچھا کون عورت ہے تم؟ کہا میں فلاں قبیلے کی عورت۔ کہا کیوں آنا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں 2 کام کے، میرا چھوٹا سا بچہ نابالغ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں آیا تھا شوق میں اس کو روک نہ سکی اور آپ کی جماعت میں وہ گھس کر چلا آیا، اگر وہ شہید ہو گیا تو میں صبر کروں اور اگر وہ زندہ ہے تو میں اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، مجھے مل جائے۔ عورت پردہ نشین ہے، وہاں تو بے پردگی کا سوال ہی نہیں۔ ایک زمانے تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، تب تک کوئی پریشانی، جب پردے کا حکم آیا ساری عورتیں پردے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم واپس چلی جاؤ، میں دعا کرتا ہوں اگر زندہ ہے تو اللہ تجھے تیرا بیٹا واپس دے دے گا۔ بس یہ عورت واپس جا رہی ہے، راستے میں کچھ منافق قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔ اب تو یہ منافق لوگ دنیا میں بہت بڑھ گئے، عورتوں کی چھیڑخانی کرنے والے۔ اب کل کا اخبار پڑھو، وہ جو ٹی وی میں ایک سیریل آ رہی ہے، میں تو اخبار کو چاٹ لیتا ہوں، میں دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہوں کیونکہ میری دین دنیا غیر مسلموں میں بھی جاتی ہے اور ان کے سامنے یہ واقعات رکھتا ہوں، پھر دین پیش کرتا ہوں تو ان کی آنکھیں کھلتی۔ وہ ٹی وی پر ایک سیریل آتی ہے جس کا نام ہے ساس بھی کبھی بہو تھی، اس کی میں جو کام کرنے والی جو تلسی ایرانی ہے، کل اس کا مضمون آیا تھا، آپ نے پڑھا؟ آنکھیں کھل جائے آدمی کی۔ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہی تھی اورنگ آباد کی سائڈ، اس کو راستے میں پولیس نے پکڑا اور ڈی وائی ایس پی نے کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہ عورت ہے جو فلم میں کام کرتی ہے تو اس نے فون کر دی اور 8-10 پولیس والے اور جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کو دھمکانا شروع کیا، پہلے دھمکانے کے بعد کہا تمہاری پوری گاڑی دکھاؤ۔ اس نے اپنے ڈاکیومنٹس بتلائے کہ دیکھو مجھے چھیڑنے سے پہلے آپ لوگ ذرا سنبھل کے رہنا، مگر سب کے سب شراب میں تھے، سب کے سب۔ اس نے اپنا کارڈ بتلایا، پاسپورٹ بتلائی، کہا میں اپنی بیگ چیک نہیں کرنے دوں گی، تم کوئی لیڈیز پولیس کو بلاؤ، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ ڈی وائی ایس پی بھی شراب میں، زبردستی سے جو ہے اس کی بیگ چیک کروائی۔ بالآخر سب نے ایک دوسرے کی آنکھ کی طرف آنکھ کی اور اس کے بعد مسلمانوں ایک کے بعد ایک کتنے پولیس والوں نے اس کے بدن پر ہاتھ مارا چیک کرنے کے بعد، اور اس نے بمبئی آ کر پولیس میں ایف آر آئی بھروائی اور سب کے نام دیے کہ ان لوگوں نے مجھے چھیڑا ہے اور میرے بدن کے ساتھ غلط غلط حرکتیں کی۔ لو، یہ عورت جو یہ سمجھتی تھی کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ فلم میں کام کرنے والی عورتوں کی عزت کا جو ہے حفاظت نہیں تو میری اور آپ کی ماں بہنوں کی کون حفاظت کرے؟ آپ سوچ لو ذرا۔ میں اسی پر ایک مضمون تیار کر رہا ہوں قرآن حدیث کے بعد کہ آپ کس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق لوگ تھے، کوئی لوگ راستے میں بیٹھے تھے، انہوں نے وہ عورت کو چھیڑا، چھیڑنے میں کیا وہ کچھ بولا ایک شخص، اور یہ بولا کہ عورت تو چہرہ چھپا کر کیوں آئی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ کھول کر آتی تو تجھے کوئی کھا جانے والا تھا۔ اگر اس عورت کی شرم حیا تو دیکھو، آمین کہو گے زور سے؟ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ایسی شرم حیا عطا فرمائے۔ کیا جواب دیا وہ صحابی عورت نے؟ اس منافقوں کو جواب دیا، ان منافقوں کو کہ لوگوں اللہ کی قسم تم مجھے بے پردہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ کی قسم میرا بیٹا گم ہوا ہے، میری شرم حیا گم نہیں ہوئی۔ میرا بولو بھائی